عزت کا بھی ایک مقام بیان کیا۔ فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ میرے غلاموں کے گناہوں کو چوستا ہے، غلاموں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ فرمایا جب یہ جنت سے زمین پہ آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور میرے غلاموں نے اس کا استعلام کر کر کے اس کو منہ سے لے لے کے اس کا جو رنگ ہے وہ کالا کر دیا ہے۔ یعنی جو اس کو چومتا ہے، اس کا استعلام کرتا ہے، یعنی دور سے پیار کرتا ہے، اس کو استعلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ جو اس کے پیار کرتا ہے، اسے چومتا ہے، فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ اس کو چومنے والے کی برکت یہ ہے کہ یہ کل قیامت کے دن پتھر جو ہے اس کے ایمان کی گواہی دے گا، پتھر گواہی دے گا ایمان کی۔ نبی نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، پتھر ہے، لیکن پتھر کو رب نے یہ شان دی ہے کہ جو اس کو چومتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن وہ گواہی دیتا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ پتھر ہو کے گواہی دے، اور جو سارے رسول و انبیاء کا سردار ہے، جس کو رب نے اولین و آخرین کا شفیع بنایا ہے، وہ اپنے غلاموں کی کیا شفاعت پہ قادر نہیں ہے؟ ہاں جی، پتھر حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کی گواہی دے گا، اور اس کو چومنے اور اس کو استعلام کرنے کی یہ برکت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی لے جائے، ہم بھی وہاں جا کے حجر اسود کو چومیں اور اس کا استعلام کریں۔ تو فرمایا اس کی یہ برکت ہے کہ اس کو چومنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو جو ہے وہ پیار کرنا، اس سے بندے کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ بھی۔ حجاج کرام جو ہیں وہ کعبہ شریف کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کا رونقیں اور کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کی جو خصوصی امتیازی شان ہے اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عظیم ہمیں بھی اس کی بابرکت ذاتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ یہ جو گھر ہیں اللہ کریم کے گھروں میں سے جو سب سے پہلا اللہ کریم نے گھر بنایا، وہ گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ شریف ہے۔ کعبہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ وہ پہلا گھر ہے وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو عبادت کا مرکز اور عبادت اور ریاضت کی چاشنی کو حاصل کرنے کا ذریعہ رہا ہے۔ فرمایا للذی ببکہ، فرمایا یہ مکہ میں ہے اور یہ مکہ کی سرزمین کے اندر موجود ہے۔ اس کی عبادت، اس کی چاشنی، اس کی روحانیت کا جو سلسلہ ہے یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ مقدس گھر جو ہے یہ عاشقوں کی خصوصی امتیازی شان کا حامل ہے۔ فرمایا کہ اس کی یہ شان ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف میں اللہ کریم کی 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی 100 رحمتیں اللہ کی کعبہ شریف میں اترتی ہیں۔ 60 اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، اور جو 40 رحمتیں ہیں وہ جو کعبہ شریف زادہ اللہ و شرفاً و تعظیمہ کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ کعبہ شریف کی جو عبادت ہے اور کعبہ شریف کی جو حاضری ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو گھر ہے کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ اتنا برکت والا ہے کہ اس کی جو حاضری ہے، اس میں جو حاضر ہوتا ہے وہ رب کی رحمتوں کے ڈیروں میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ وہاں پہ نماز پڑھنا، دیگر اذکار کرنا یہ بھی باعث برکت ہیں، لیکن جو طواف ہے، کعبہ شریف کے جو پھیرے ہیں، ان کی خصوصی شان بیان فرمائی، اور پھر فرمایا مبارکن، اور یہ برکت والا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا جو ہے یہ ذریعہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ پہلا گھر قرار دیا، برکت والا گھر قرار دیا، ہدایت کا مرکز قرار دیا، اور یہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے کعبہ شریف ہے، اس کو جو شان ہے، اس کی تعمیر کے سلسلہ میں ہمارا اس کا موضوع ہے کہ اس کی تعمیر کیسی ہوئی۔ تو اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک جو ہے پھر جب بیان ہوگی تو وقت پورا ہو جائے گا۔
کہ کعبہ شریف زیادہ حلہ و شرفاً و تعظیمہ کے لحاظ سے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور سب سے پہلے اس کی جو تعمیر ہے وہ رب قدیر نے خود فرمائی، یعنی کہ اللہ کریم جل وعلا کے حکم سے اس کی جو تعمیر ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ فرشتوں نے رکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جو سرزمین ہے، جب کچھ بھی نہ تھا، نہ یہ زمین تھی نہ کچھ اور مخلوقات تھی، تو اللہ کریم نے کعبہ شریف کی جو جگہ ہے اس کو مختص فرما دیا۔ یہ پانی تھا، ساری زمین پانی پہ تھی، ابھی بھی پانی پہ ہے، پانی کے اندر جو کعبہ کی جگہ تھی تھوڑی سی اٹھی ہوئی، اور اس کے اوپر ایک بلبلہ تھا، جیسے پانی کے اندر بلبلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس زمین کو مختص فرمایا کہ یہ زمین وہ ہے جو کعبہ کی سرزمین ہوگی، جو ہدایت کی جگہ کا ذریعہ بنے گی، اور جو جگہ عاشقوں کے لیے سرور اور چین کا ذریعہ بنے گی، جو جگہ برکت والی ہوگی، اور جو مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز ہوگا۔ تو اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ شریف کی سرزمین ہے، اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل امین جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے تو فرمایا کہ وعلیہ، آپ کے اوپر جو ہے وہ اصابت خضراء، آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، فرشتوں کا سردار ہے، سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی، تو کسی نے بالخصوص سید عالم نے جب دیکھا اصابت خضراء، فرمایا سبز رنگ کی پٹی یا سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، یعنی سبز رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ فرمایا اس پگڑی کے اوپر جو ہے وہ دھول کے اثرات تھے، یعنی گرد پڑا ہوا تھا۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اگرچہ حضور ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ کیا ہے کہ آپ نے سر کے اوپر یہ امامہ باندھا ہوا ہے سبز رنگ کا، اس سبز رنگ کی پگڑی کے اوپر جو ہے یہ دھول کیسی ہے؟ حضور نے پوچھا ما ھذا الغبار، فرمایا یہ جو غبار ہے پگڑی کے اوپر یہ کیسی ہے؟ فرمایا الذی ارى علی اصابک ایھا الآن، فرمایا کہ میں ابھی ابھی جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف سے ہو کے آ رہا ہوں، حجر اسود کے پاس سے، حجر اسود، اور فرشتوں کے جو گروہ ہیں وہ جمع تھے، یعنی رکن یمانی حجر اسود کے پاس فرشتے جمع تھے، اور ان فرشتوں کا فرمایا کہ ایھا الآن، ابھی ابھی میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، اور کہ میں ابھی ابھی جو ہے زرت البیت، بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، اور ساتھ یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ جو پتھر ہے جنتی، اس پتھر کے قریب بہت سارے فرشتے جمع ہیں۔ فرمایا ان فرشتوں کے پروں سے جو مٹی اٹھی ہے، یعنی ان فرشتوں کے پروں سے لگ کے جو غبار اٹھی، تو وہ میرے اس سبز امامے کی پگڑی جو ہے، جو کپڑا ہے، اس کے اوپر وہ لگ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ شروع سے ہی، جب ابھی کعبہ کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی فرشتوں کا مرکز جگہ تھی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس جگہ پر کہ فرشتوں کا طواف کرنا، اور فرشتوں کا وہاں پہ موجود ہونا، اور فرشتوں کا وہاں پہ چکر لگانا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص جو ہے کعبہ شریف کی جو ہے وہ ایک خصوصی شان بیان کی، لیکن حجر اسود ہیں، اور یہ جو پتھر آسمانوں سے پھر زمین پہ آیا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ جب قرب قیامت آئے گی تو یہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اس کا احترام کرو، اسے دیکھو، اسے پیار کرو۔ فرمایا قریب ہی ہے کہ یہ پتھر اٹھا لیا جائے گا، ابھی تو یہ پتھر موجود ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں بڑی بڑی بیان کی، ان میں سے 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو پتھر ہیں ان میں سے یہ جو حجر اسود ہے، یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے لایا گیا۔ فرمایا یہ پتھر جب قیامت قرب قیامت ہوگا، قیامت قریب ہوگی، یہ پتھر اٹھا لیا جائے گا، یہ پتھر نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا اس سے پہلے پہلے اس کی جو برکات ہے وہ حاصل کر لو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ اٹھا لیا جائے گا،
اب قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن کو اٹھانے سے کیا مراد؟ فرمایا قرآن جن دلوں میں ہوگا ان دلوں سے نکال لیا جائے گا. یعنی لوگ پوچھیں کہ نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرب قیامت جب قیامت قریب ہوگی، تو فرمایا کہ یہ قرآن بھی دلوں سے نکال لیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ ابھی آنکھیں ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، قرآن کی بھی زیارت کریں، اور جب رب موقع دے فرصت ملے تو اس پتھر کی بھی زیارت کریں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کہ یہ بھی سنا کہ یہ کعبہ شریف کی جو زمین ہے یہ 40 سال پہلے جو ہے، یہ حضرت کعب بن اخبار فرماتے ہیں یہ بنائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر فرمائی کعبہ شریف کی. پھر پہلے تو فرشتوں نے تعمیر فرمائی، جو آپ نے سنا کہ فرشتوں کو رب نے حکم دیا تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، اس نے ان کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد جو ہے دیگر انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح دیگر سلف صالحین جو اولیاء کاملین میں سے ہیں یا دیگر خلفائے راشدین المہدیین ہیں، وہ بھی اس کی تعمیر کرتے رہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف میں جانا بڑی بات ہے، لیکن پھر وہاں پہ جا کے اس کی تعظیم کو بجا لانا یہ اس کی بڑی بات ہے. یعنی کعبہ شریف کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی عزت کے پیش نظر فرمایا کہ وہاں پہ جا کے ادب کو ملوث خاطر رکھا جائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ کا طواف کا صلاح، فرمایا یہ جو طواف ہے، طواف کرنا ہے، چکر لگانا ہے، یہ ایسے ہے جیسے نماز ہے. نماز میں بھی وضو ضروری ہے، طواف میں بھی وضو ضروری ہے. اور طواف میں یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا کلام کر لیتا ہے، یعنی بطریق ضرورت جو ہے کلام کرنے کی اجازت ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو نماز اس میں کلام نہیں، اسی طرح جو وضو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. نماز کے اندر جو ہے نظروں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، اور لیکن طواف کے اندر بندہ کعبہ کو دیکھ نہیں سکتا، تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جو ثواب کے لحاظ سے ہے تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ جو ثواب کعبہ کا طواف کرنے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں. یعنی جب نہ جائے تو کثرت سے طواف کرے، زیادہ پھیرے لگائے، زیادہ چکر لگائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ جو ہے طواف کے اندر جو ہے مشغول رہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر ہیں. امام زین العابدین وہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، اور آپ ہی کربلا سے واپس تشریف لائے تھے، اور آپ سے ہی سادات کی کثرت سے نسل چلی تھی. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر فرماتے ہیں میرے ابا جی طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے ایک سائل جو ہے وہ بھی آ گیا، اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابنت یا رسول اللہ، یعنی اس نے آ کے کہا اے رسول کی اولاد آپ کو سلام ہو. امام باقر فرماتے ہیں میرے ابا جی طواف کر رہے تھے، ساکھا تھا، میرے ابا جی خاموش رہے. اس نے پھر پھیرا لگایا، پھر بولا السلام علیکہ یا ابنت رسول اللہ. آج ہمارا معمول تو یہ ہے ہم طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ساتھ فون پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. موبائل چلانے کا وقت اور بھی ہے، اگر کسی کو کعبہ دکھانا ہے تو وہ لازمی تو نہیں کہ طواف کے دوران ہی دکھایا جائے، بعد میں بھی بندہ موبائل پہ کال کر سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارے سلف کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی ایک بندہ سلام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جی خاموش رہے، میرے ابا جی نے سلام نہیں کا جواب نہیں دیا. اب جب حضرت امام زین العابدین نے طواف پورا کیا، 2 رکعت نماز طواف ادا کی، اور میں اس کے بعد میرے ابا جی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ جو سلام کر رہا تھا، وہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہا وہ کہاں ہے؟ میں دیکھتے دیکھتے اسے ڈھونڈتا چلا گیا، اور میں نے جب اسے پایا تو میں نے کہا کہ تو سوال پوچھنا چاہتا تھا، میرے ابا جی آپ تجھے بلا رہے ہیں. میں اسے ابا جی کی بارگاہ میں لایا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اسألک بعد ھذا الطواف وھذا البیت. اس نے سوال، وقت بھی مختصر ہو گیا لیکن کلام بھی بڑا ہے، لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں. فرمایا کہ اس نے یہ پوچھا کہ یا سیدی کہ یہ جو طواف ہے اور یہ جو بیت ہے، یہ جو گھر ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ہے؟ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کچھ سوال پوچھا. اب اس کی علمی جو مقام تھا اس کے لحاظ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس سے پوچھا وان کانا، کہ تو کہاں سے ہے؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ اس سے میرے ابا جی نے پوچھا
کہ جواب ڈائریکٹ نہیں دے دیا، چاہتے تو ڈائریکٹ جواب دے دیتے، لیکن اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے ہے، من این انت من، تو کہاں سے، تو اس نے جواب دیا من اہل شام، میں شام سے ہوں۔ پھر میرے ابا جی نے پوچھا این مسکنک، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے شام میں؟ تو اس نے کہا کہ جو میرا ٹھکانہ ہے وہ جو ہے من بیت المقدس، فی بیت المقدس، میں بالکل بیت المقدس کے قریب رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فہل قراءۃ الکتابین، کیا تو نے دونوں کتابوں کو پڑھا ہے؟ یعنی تورات و انجیل، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کثرت سے یہودوں نے سارا ہے، کیا تو نے ان کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ میرے ابا جی حضرت زین العابدین نے اس کا جواب دیا، فرمایا اب جواب سنو، فرمایا یہ طواف کیسے ہے، کیسے شروع ہوا؟ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا کہ جب اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں میں تمہارے اندر جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا الہ العالمین، تو اس کو نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ نحن نقدس بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں نے جواب دے دیا، اگرچہ رب تو زیادہ جاننے والا تھا، لیکن اس کے بعد فرشتوں کو محسوس ہوا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن فرشتوں نے جو عرش کو تھام لیا، یعنی ہاتھ اوپر کیے، اور ہاتھ بھی اوپر کیے، چہرہ بھی اوپر کیا، عرش کو تھام لیا اور چکر لگانے شروع کر دیے۔ اب جب چکر لگائے اور عرش کو تھاما تو رب کو یہ ادا بڑی پسند آئی، رب نے ان فرشتوں پہ نظر رحمت فرمائی، ان کی طرف رحمت سے دیکھا۔ جب رب نے رحمت سے دیکھا تو رب نے فرمایا فرشتوں تم جو ہے اس عرش سے نیچے ایک جگہ ہے بیت المعمور، رب نے ایک مکان بنوایا جس کے نیچے 4 پلر تھے، ایک مکان بن گیا۔ رب نے کہا تم عرش کا جو ہے وہ طواف چھوڑ دو، اب تم جو ہے اس بیت معمور کا طواف کرو۔ فرشتے مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں، لیکن جو طواف کرتے ہیں وہ بیت معمور کا کرتے ہیں، یعنی وہ عرش کے نیچے ہے وہ جگہ۔ اب وہ وہاں پہ ان کا طواف انہوں نے کرنا شروع کر دیا، رب کو یہ ادا پسند آئے۔ اب رب نے چاہا کہ ان کی یہ ادا، یعنی ان کی وجہ سے ان کا یہ فعل، اگرچہ یہ فعل انہوں نے بذات خود مشکل سے کر دیا، یعنی انہوں نے کلام جو کیا تو اس میں کہہ دیا کہ یا الہ العالمین، ہمیں تو اپنا نائب بناتا، تو عام سے بندے کو بنا رہا ہے، حضرت آدم کو بنا رہا ہے۔ اب انہوں نے بطریق معافیہ سے عمل کیا، رب کو یہ عمل پسند آیا، رب نے رحمت کی نگاہ ڈالی، تو رب نے کہا کہ جب فرشتوں کے لیے میں رحمت کس طرح اہتمام کر رہا ہوں تو جو مدینے والے کے غلام ہیں ان کے لیے بھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر رب نے جو ہے زمین پہ کعبہ کا اہتمام فرمایا، رب نے کہا فرشتوں زمین پہ کعبہ بناؤ جس کا لوگ طواف کرتے رہیں اور رحمت سے اپنا اپنا حصہ پاتے رہیں اور اپنے گناہ بخشواتے رہیں اور اپنے درجے بلند کرواتے رہیں۔